پہلا شعر ہے: ہجوم غم سے یہاں تک سرنگونی مجھ کو حاصل ہے کہ تارے دامن و تارے نظر میں فرق مشکل ہے۔ ہجوم کہتے ہیں زیادتی کو، اور ہجوم غم کا مطلب ہے غموں کی زیادتی، غموں کا بہت زیادہ ہونا۔ یہاں تک کا مطلب ہے یہاں تک، اور سرنگونی کہتے ہیں سر جھکانے کو، سر نیچا کرنے کو۔ نگوں کا مطلب ہوتا ہے نیچا، تو انہوں نے اس سے نگونی لیا اور اس سے سر نگونی لیا، یعنی سر کو جھکانا۔ تارے دامن، تارے دامن کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو لباس پہنا جاتا ہے وہ کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور کپڑا کیا ہوتا ہے؟ کپڑا تاروں سے بنتا ہے، یعنی دھاگوں سے بنتا ہے۔ اور تارے نظر کسے کہتے ہیں؟ تارے نظر کسے کہتے ہیں؟ نگاہ کو، یعنی آپ کی نگاہ جو مسلسل ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچتی ہے، تو وہ جو ایک ان کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے، اس کو تارے نظر انہوں نے فرمایا ہے۔ تو شعر کا مطلب بہت آسان ہے کہ غم جو ہیں وہ اس قدر ہجوم کر کے آگے ہیں، یعنی فوج در فوج آ رہے ہیں، اور معلوم ہے کہ غم کی حالت میں انسان کا سر، آپ سب جانتے ہیں، بے اختیار جھک جاتا ہے۔ جب آدمی غمگین ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کا سر جھک جاتا ہے۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرا سر جو تھا وہ ہجوم غم، یعنی غموں کی زیادتی کی وجہ سے اتنا جھکا کہ دامن کے سرے پر پہنچ گیا۔ اب دیکھیے، بعض اوقات ایسا شاعر کرتے ہیں، اس میں اسے غلو کہتے ہیں، یعنی اس ایک بات کو اتنا زیادہ بڑھانا کہ جو ممکن نہیں ہوتی، لیکن بہرحال شعری ضرورتوں کے مطابق اسے ممکن ہی سمجھا جاتا ہے۔ ورنہ آپ کتنا بھی اپنا سر جھکا لیں، آپ کے انسان کے جسم کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ اس کا سر اس کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن چونکہ ان کو یہ بتانا ہے کہ ہجوم غم جو تھا اس کی وجہ سے میرا سر اتنا زیادہ جھک گیا کہ دامن کے سرے تک پہنچ گیا، اور حالت یہ ہوئی کہ دامن سے نکلے ہوئے تار اور تارے نگاہ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ مطلب صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا سر جو تھا وہ اتنا زیادہ جھکا کہ میرے دامن سے لگ گیا۔ اگلا شعر ہے: رفوع زخم سے مطلب ہے لذت زخم سوزن کی، سمجھو مت کے پاسے درد سے دیوانہ غافل ہے۔ رفو کا مطلب ہوتا ہے ٹانکے لگانا، اور زخم آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ لذت کہتے ہیں لطف لینے کو، مزہ لینے کو۔ سوزن کہتے ہیں سوئی کو۔ اور یہ جو لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے سمجھیو مت، تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھنا مت۔ یہ پرانی اردو ہے، ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں۔ اب پاسے درد کا مطلب ہے درد کا لحاظ کرنا، تو یہاں پر درد کا احساس آپ اس کو لے لیجئے۔ اور غافل کا مطلب یہ ہے جسے کسی بات کا خیال نہ ہو، جو کسی قسم کی غفلت میں پڑا ہوا ہو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں اپنے زخموں کو ٹانکے لگوا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے ٹانکے سوئی سے لگائے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ زخم بھر جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی جگہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ پھٹ جاتا ہے تو اس کو ٹانکے لگوائے جاتے ہیں، آج کل انگریزی میں اس کو اسٹیچنگ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ میرا بھی جو زخم ہے، جو میرے زخم پڑ گئے میرے جسم پر، ظاہر ہے کہ عشق کے زخموں ہی کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور کسی زخم کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب ان پر ٹانکے لگوا رہا ہوں، ان کو بند کروا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے زخم بھر جائیں گے، بلکہ ٹانکے لگانے سے سوئی سے جو زخم پیدا ہوگے ان کی لذت بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
مطلب یہ کہ ایک تو زخموں کی تکلیف وہ اپنی جگہ تھی، اب اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سوئی بھی ان کو چبھے، سوئی ان کی کھال کے اندر جائے، جسم میں جائے، گوشت میں جائے، اور اس سے جو تکلیف ہو اس کا بھی میں مزہ لینا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ دیوانے کو، جو ظاہر ہے کہ عشق میں دیوانہ ہوا ہے، درد کے مزے لینے کا کوئی خیال نہیں رہا اور میں اس سے غافل ہو گیا ہوں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جتنے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچتی ہیں عشق میں، جتنی زیادہ رسوائیاں ہوتی ہیں، جتنا زیادہ دھتکارا جاتا ہوں، جتنے زیادہ مجھے پتھر مارے جاتے ہیں، تو میں نے اس کو ایک طرح سے ذریعہ بنا لیا ہے مزہ لینے کا۔ تو آپ مجھے کتنی ہی تکلیفیں دیں، کتنا ہی ایذا رسانی کریں، کتنے ہی دکھ پہنچائیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں غافل ہو گیا ہوں کہ مجھے اس کا مزہ نہیں آ رہا ہے، میں برابر اس کا مزہ لیتا ہوں۔ ایک اور شعر بھی ہے غالب کا، آپ کو اگر یاد ہو، شاید ہم اس کے بھی معنی کر چکے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے کہ زخم سلوانے سے مجھ پر چارہ جوئی کا ہے تان، غیر سمجھا ہے کہ لذت زخم سوزن میں نہیں۔ شاید یہ شعر پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں، اور اگر نہیں کی تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کبھی ضرور کریں گے۔ اب اس کا آخری شعر یعنی اس کا مقطع ہے۔ اب یہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم سے کچھ دوستوں نے پوچھا بھی ہے کہ مقطع کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ جو شعر غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، مطلع، اور جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو آخری شعر یعنی اس کا مقطع ہے: وہ گل جس گلستان میں جلوہ فرمائی کرے غالب، وہ گل جس گلستان میں جلوہ فرمائی کرے غالب، چٹکنا غنچہ و گل کا صدائے خندائے دل ہے۔ وہ گل سے مراد ان کی ہے یہاں پر، گل تو ویسے پھول کو کہتے ہیں، لیکن وہ گل جو اس وقت یہاں کہہ رہے ہیں وہ اپنے محبوب کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور گلستان کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ پھول کھلے ہوئے ہوں، آپ چمن کہہ لیجئے، باغیچہ کہہ لیجئے۔ اور جلوہ فرمائی کا مطلب ہے جہاں پر کہ وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اور چٹکنا آپ جانتے ہیں پھول کا، غنچے کا یا کلی کا کھلنا۔ اور صدا کہتے ہیں آواز کو، صدائے خندائے دل کا مطلب ہے دل کے ہنسنے کی آواز، خندہ کہتے ہیں ہنسنے کو۔ تو اس کا مکمل مطلب جو ہے وہ کچھ یوں بنے گا، اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ غالب میرا محبوب جس باغ میں جلوہ فرما ہو، یعنی وہ جہاں پر بیٹھا ہوا ہو یا تفریح کر رہا ہو، سیر کر رہا ہو، ٹہل رہا ہو، وہاں کی جو کلیاں ہیں ان کے چٹکنے کو دل کے ہنسنے اور باغ باغ ہونے کی آواز سمجھنا چاہیے۔ اب دل کا ہنسنا اور باغ باغ ہونا کیا ہوتا ہے؟ یعنی خوش ہونا۔ تو کل ملا کر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب جب باغ میں پہنچتا ہے تو اس کے حسن اور جمال کو دیکھ کر کلیاں جو ہیں اور جو غنچے جو ہیں وہ چٹکتے ہیں۔ تو اصل میں یہ چٹکنے کی آواز ان کے دل کی خوشی کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ ہمارے محبوب کو دیکھتے ہی کلیوں سے یا غنچوں سے فوراً پھول بن جاتے ہیں، اور یہ سب ہمارے محبوب کے حسن کا کمال ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مختصر سی غزل لے کر ہم آپ کے لیے یہاں حاضر ہوئے تھے۔ آپ کو اگر ان اشعار کی سمجھ آ گئی ہے، آپ ان اشعار کو سمجھ گئے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو یاد ہو گئے ہیں، تو یقین کیجئے اگلی مرتبہ آپ جب یہ غزل سنیں گے یا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو پوری طرح سے سمجھ لیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔